اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کب ہمیں زی اعداد و شمار یعنی زی اسٹیٹسٹکس استعمال کرنے ہوتے ہیں اور کب ہمیں ٹی اعداد و شمار یعنی ٹی اسٹیٹسٹکس معلوم کرنے ہوتے ہیں. اور یہ ساری باتیں ہم سگنیفیکنس ٹیسٹ کے پس منظر میں کر رہے ہوں گے. یعنی جب ہم اہمیت کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہم دیکھیں گے کہ کب زی اسٹیٹسٹکس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور کب ٹی اسٹیٹسٹکس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. بھائی زی اسٹیٹسٹکس ہم تب استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب ہم پروپورشنز لے رہے ہوتے ہیں، یعنی تناسب معلوم کر رہے ہوتے ہیں آبادی کا یا نمونوں کا. تو اس صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک آبادی ہوتی ہے، اس آبادی میں سے ہم ایک نمونہ لیتے ہیں جس کا کوئی سائز ہوتا ہے اور پھر اس نمونے کا ہم تناسب معلوم کر لیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نمونے کا تناسب آیا ہے وہ آبادی کی اوسط قدر سے کتنے معیاری انحراف دور ہے. اگر آپ غور کریں تو ابھی میں نے زی قدر یعنی زی ویلیو کو بیان کر لیا ہے. چلیں اس کا فارمولا بھی لکھ لیتے ہیں. تو زی قدر برابر ہوتی ہے نمونے کے تناسب مائنس پی ناٹ کے، یعنی آبادی کے تناسب کی وہ قدر جس کو ہم فرض کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اصلی قدر ہے، اور اس کو پھر ہم تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اسٹینڈرڈ ایرر سے یعنی معیاری خلل سے. اور بھائی معیاری خلل ہم اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ آبادی کا معیاری انحراف موجود ہوتا ہے اور نہ ہی پورے نمونے کے پھیلاؤ کا معیاری انحراف ہمارے پاس ہوتا ہے. تو معیاری خلل کا فارمولا ہوتا ہے کہ ہم پی ناٹ سے ضرب دے رہے ہوتے ہیں 1 مائنس پی ناٹ کو اور اس کو پھر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں نمونے کے سائز سے اور اس پوری چیز کا اسکوائر روٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو یوں ہمیں ہماری زی قدر مل جاتی ہے. اور بھائی اس کے بعد ہم زی قدر سے منسلک اس کا امکان معلوم کر لیتے ہیں اور اس امکان کو ہم پی قدر کا نام دیتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ اپنے مفروضات پہلے لکھ لیتے ہیں. یہ اصولاً تو مجھے پہلے لکھ لینے چاہیے تھے لیکن چلیں ابھی ہم باتوں کو سمجھ ہی رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پر نل مفروضہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ پی برابر ہے پی 1 کے، اور اس کا متبادل مفروضہ ہم یہ بنا لیتے ہیں کہ بھائی پی 1 کے برابر نہیں ہے. ہاں، تو پھر ہم زی ٹیبل سے پی قدر معلوم کر لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر وہ پی قدر کم ہے ہماری اہمیت کی سطح سے تو ہم نل مفروضہ ٹھکرا دیتے ہیں، اور اگر پی قدر زیادہ ہوتی ہے یا ہماری اہمیت کی سطح کے برابر ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے نل مفروضے کو مان لیتے ہیں. اور اسی لیے پی قدر معلوم کرنا ضروری ہے، اور پی قدر اس صورتحال میں ہمیں ملتی ہے زی قدر کی مدد سے. اچھا، اس صورتحال میں چونکہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پی 1 سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی 1 سے مختلف ہے کہ نہیں، تو اس لیے ہم پھیلاؤ کے اس رقبے کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اس رقبے کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، یعنی دونوں طرف کی انتہا کو دیکھ رہے ہوں گے. اچھا، تو یہ تو بات ہو گئی جب ہمارا پیرامیٹر ہوتا ہے تناسب یعنی پروپورشن. ذرا دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا پیرامیٹر اوسط قدر ہوتی ہے یعنی مین ویلیو ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے. بھائی میں نے اس کو ٹی اعداد و شمار کے نیچے لکھ لیا ہے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اس صورتحال میں ہم ٹی ویلیو لے رہے ہوتے ہیں نہ کہ زی ویلیو. اور بھائی اس دفعہ میں یہ والی غلطی پھر سے نہیں دہراؤں گی، میں پہلے ہی اپنے مفروضات کو بیان کر لیتی ہوں. تو یہاں پر نل مفروضہ یہ ہے کہ ہماری جو اوسط قدر ہے وہ مثال کے طور پہ برابر ہے اوسط قدر 1 کے، اور یہاں پر متبادل مفروضہ یہ ہے کہ بھائی اوسط قدر 1 کے برابر نہیں ہے. تو ان مفروضات کو ایک دوسرے کے خلاف پرکھنے کے لیے ہم آبادی میں سے ایک نمونہ لے لیتے ہیں. وہ نمونہ کسی سائز کا ہوتا ہے اور یہاں پھر ہم اس نمونے کے تناسب کے بجائے اس نمونے کی اوسط قدر معلوم کرتے ہیں. اور بھائی نمونے کی اوسط قدر کو ہم اس نشان سے دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی اس نمونے کا معیاری انحراف بھی معلوم کر لیتے ہیں.
اب بھائی اس کے بعد ہم چاہیں گے تو یہی کہ ہمیں زی قدر ملے، اور زی قدر ہم یہاں پر معلوم بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بھائی زی قدر معلوم کرنے کے لیے ہم یہاں پر سیمپل کی اوسط قدر سے مائنس کر دیں گے ہماری فرضی اصلی آبادی کی اوسط قدر کو، اور اس کے بعد ہم اس کو تقسیم کر دیں گے نمونے کی اوسط قدر کے نمونے کے پھیلاؤ کے معیاری انحراف سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً طور پہ ہمیں یہ نہیں دیا ہوا ہوتا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہاں پر نہیں دیا ہوا تھا اور ہم نے معیاری خلل کو استعمال کر لیا تھا، ویسے یہاں پہ بھی معیاری خلل کو استعمال کر لیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اوسط قدر کے معیاری خلل کو معلوم کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تناسب کے معیاری خلل کو معلوم کرنا ہے۔ بھائی اس کو معلوم کرنے کے لیے یہ فارمولا استعمال ہوتا ہے۔ اب نمونے کا سائز تو ہمارے پاس موجود ہوگا یہاں پر، لیکن آبادی کا معیاری انحراف ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ تو ہمیں زیادہ تر دیا ہی نہیں ہوتا، اور بس اس لیے یہ چیز معلوم کرنا اس چیز کو معلوم کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ لیکن بھائی اس مشکل چیز کو دیکھ کر بھی شماریات دان یعنی اسٹیٹسٹیشنز نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس آبادی کا معیاری انحراف نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم کسی ایک نمونے کے معیاری انحراف سے اس چیز کا اندازہ لگا لیں گے، اور یوں پھر ہمارے پاس ایک اور فارمولا آ گیا جس میں ہم نمونے کی اوسط قدر مائنس کر رہے ہوتے ہیں ہماری فرضی اصلی اوسط قدر کو، اور اس پوری چیز کو پھر ہم تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اس نمونے کے معیاری انحراف بٹا نمونے کے سائز کے اسکوائر روٹ سے۔ لیکن چونکہ یہ چیز ہمیں ایک اندازن قدر دے رہی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اصلیت سے زیادہ بہتر نتائج ملتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس طرح کے نتائج سے محتاط رہنا ہی بہتر ہے۔ تو اس صورتحال میں غلطی کے امکان کو کم کرنے کے لیے ہم زی کے بجائے ٹی اسٹیٹسٹکس معلوم کر لیتے ہیں۔ تو بھائی مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم ٹی اسٹیٹسٹکس کن صورتحال میں استعمال کرتے ہیں اور زی اسٹیٹسٹکس ہم کن صورتحال میں استعمال کرتے ہیں۔